نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو، رمضان کا مہینہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو گزر رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے، میرے آپ کے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، رمضان انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان احساس کا مہینہ ہے، رمضان اللہ سے صلح کرنے کا مہینہ ہے، رمضان دوسروں کے ساتھ اپنے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شیئر کرنے کا مہینہ ہے۔ رمضان کا لفظی مطلب ہے جل جانا، جلا دینا۔ یہ مطلب اس میں کیسے چھپا ہوا ہے؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک یہ کہ رمضان کی وجہ سے جب انسان بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہے تو فزیکلی اس کے اندر سے غیر ضروری رطوبتیں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں اور اس کو صحت و تندرستی نصیب ہوتی ہے۔ آج دنیا کی تحقیق کے بعد، دنیا کی ریسرچ کے بعد یہ چیز ثابت ہوئی ہے کہ انسان کو سال کے اندر کم و بیش 40 دن یا 30 دن اس طرح سے رہنا چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرے ایک مہینہ۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام کی تعلیمات نے ہمیں 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، صحت کو صحیح رکھنے کے لیے، تندرستی رکھنے کے لیے ایک مہینہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کو ایسے دیا کہ اس میں وہ رمضان کی وجہ سے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکیں، بشرطے کہ ہم سحری اور افطاری کو سنت کے مطابق کریں اور اس میں ایسی چیزیں جو ہمارے معدے کے لیے اور ہمارے وجود کے لیے، صحت کے لیے نقصان دہ ہیں وہ استعمال نہ کریں۔ دوسرا فرمایا کہ رمضان میں انسان جب اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی عبادت میں کثرت کرتا ہے، نماز، تلاوت اور ذکر کا اہتمام کرتا ہے اور ہر اس کام کو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس سے رکتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ اس میں یہ دو مطلب پائے جاتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، دوستو، آج ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم رمضان کے مطالبے کو، روزے کے مقصد کو سمجھیں کہ روزہ ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہمیں بھوکا اور پیاسا رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ہمیں احساس دلا رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی سارا سال بلکہ ساری زندگی روزے جیسی کیفیت ہوتی ہے، ہمارے سینے میں ان کا درد پیدا ہو، ہمیں احساس پیدا ہو، ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو بانٹنا شروع کر دیں۔ اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو چیز تقسیم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو چیز بٹنا شروع ہو جاتی ہے، وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں کوٹ کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دوا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ براہ راست ان کی دوا کو قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلا عادل بادشاہ کی دوا قبول ہوتی ہے، عادل بادشاہ کی دوا کبھی رد نہیں ہوتی۔ دوسرا مظلوم کی دوا کبھی رد نہیں ہوتی، چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا روزہ دار کی دوا افطار کے وقت، اس کے روزہ دار کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تو جناب والا، یہاں ایک چیز بہت اہم ہے کہ دوا کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک شخص غبار آلود چہرے والا، بکھرے بالوں والا، پریشان حال اللہ سے کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، حالانکہ اس کا کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، اس کے جسم پہ جو لباس ہے وہ بھی حرام کی کمائی کا، غرض یہ کہ اس کے جسم کے اندر دوڑنے والا خون حرام کی کمائی سے بنا ہے، تو اس کی دوا کہاں قبول ہوگی؟
تو میرے محترم بھائیوں، رزق کے حلال جو ہے وہ دعاؤں کے لیے، قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات کی وجہ سے علماء کرام کس طرح دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن وہ سبب، وہ وجہ جس کی وجہ سے حالات آتے ہیں، جو ہمارے وجود کا حصہ بن چکے ہیں، وہ گناہ اور وہ نافرمانیاں جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، ان سے ہم توبہ نہیں کر رہے، توبہ کا مطلب نہیں سمجھ رہے، ہم واپسی نہیں کر رہے، اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے، ان گناہوں کو ختم نہیں کر رہے، تو رمضان جیسا برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ بھی آئی ہوئی آفات کو، آئی ہوئی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو ٹالنے کا سبب نہیں بن سکتا جب تک ہم نافرمانیوں سے توبہ نہیں کریں گے، جب تک ان گناہوں سے جو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک اور حدیث پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ میں کوٹ کرنے لگا ہوں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا کہ ہم مسجد میں تشریف فرما تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب تشریف لے آؤ، ہم سب لوگ قریب چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب منبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین، جب دوسرے پہ رکھا تو پھر فرمایا آمین، جب تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو کائنات کے امام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آمین۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے واپس اترے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے منبر پہ چڑھتے وقت آپ سے ایک ایسا عمل دیکھا جو پہلے نہیں دیکھا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے تھے، جب میں نے پہلے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو۔ میں نے کہا آمین۔ جب دوسرے درجے پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور وہ درود شریف نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ تیسرا فرمایا کہ جب میں تیسرے درجے پہ قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ جو دونوں میں ایک بڑھاپے کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ تو میرے محترم بھائیوں، بڑے غور سے، دیانتداری اور ایمانداری سے سوچنے کی بات ہے اور اپنے گریبان میں جھانکنے کی بات ہے۔ دوسرا شخص کسی کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ ہم خود دیکھیں کہ رمضان مبارک جیسا برکتوں رحمتوں والا مہینہ ہمارے گناہوں نافرمانیوں کی وجہ سے اگر ہماری بخشش نہیں کروا سکا تو کائنات کے امام نے اس کے لیے بد دعا کی اور جبرائیل علیہ السلام جیسے عظیم فرشتے نے دعا کی اور اس دعا کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، یعنی وہ کتنی سخت بد دعا بن گئی۔ تو ضرورت اس امر کی ہے ہم اپنے اندر کو جان کے ان گناہوں سے، ان نافرمانیوں سے، ان حکم عدولیوں سے توبہ کریں، کہیں یہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ بھی ہماری زندگی سے گزر جائے اور مصائب اور پریشانیاں اور آفات اسی طرح برقرار رہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دوال التجا ہے خلاق عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس ماہ مبارک کی قدردانی اور اس میں اپنے گناہوں کی معافی کو اور ان گناہوں کو ختم کرنے کی، ان سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔